السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں بہت سارے ایسے لوگ سوال کر دیتے ہیں جو سال ہر سال برس برس سے سوال کیے جاتے ہیں، اور ان سوالوں کا جواب بہت سمپل، بہت سادہ اور بہت ہی عام ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہر دفعہ کوئی بندہ جو ہے یا ہماری بہنیں جو ہیں وہ سوال پوچھتی رہتی ہیں، تو ان کے جوابات دینا ضروری ہے۔ اب یہ سوال پوچھتے ہیں جی کہ روزے کی حالت میں ناخن تراشنا یا ناخن کاٹنا کیسا ہے، اور روزے کی حالت میں بال کٹوانا، جیسے جمعہ کے دن اکثر لوگ بال کٹواتے ہیں، صفائی وغیرہ کا خاص خیال رکھتے ہیں، تو سر کے بال ہوں یا غیر ضروری زیر ناف بال ہوں یا زیر بغل بال ہوں، تو ان کو کٹوانے کے لیے روزے میں کیا یعنی اس کا کیا جواب ہے۔ تو تمام بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان مبارک ہو یا غیر رمضان ہو، صفائی طہارت جو ہے اس کو نصف ایمان کہا گیا ہے، اور آپ اپنے بال تراشنا یا ناخن جو ہے کٹانا کاٹنا، یہ اس کا روزے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ جب روزہ رکھ لیا تو سارے جسم کا روزہ ہوا، بالوں کا بھی روزہ ہوا، ناخنوں کا بھی روزہ ہوا، تو یہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ آپ کے بال جو ہیں یا آپ کے ناخن جو ہیں وہ آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالتے جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی ثواب میں کمی نہیں آتی، اور نہ ہی آپ خدا نخواستہ کسی گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، بلکہ آپ جو یوزلی آپ کی صفائی کا ایک ٹائمنگ ہے، جیسے اکثر لوگ جو ہیں وہ فری ٹائم میں روزہ کی حالت ہو یا نہ ہو، مطلب وہ اپنا صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جو ہے وہ اپنی صفائی کو جو ہے وہ بہتر بناتے ہیں۔ تو لہٰذا چھوٹی سی بات ہے کہ ناخن کاٹنا اور بال کٹوانا، اس سے روزے میں کسی قسم کا کوئی جو ہے آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خون ٹیسٹ کرانے سے یا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، یعنی بخار وغیرہ ہے، اور اس میں آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ تجویز کرتا ہے کہ بے شک آپ کا روزہ ہے لیکن آپ کو انجیکشن جو ہے وہ دینا ضروری ہے، تو آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، وہ چیز جو آپ کے جسم میں داخل ہو اور آپ کو طاقت دے، جس سے آپ کو طاقت ملے، اور آپ کی جو کمزوری یا روزے کا جو حق ہوتا ہے، روزہ ظاہر ہے کہ بدن کی زکوٰۃ ہے، تو اس میں اگر آپ کو تھوڑا سا کمزوری فیل ہو رہی ہوتی ہے روزے کی حالت میں کسی لمحے، تو آپ اس انجیکشن یا دوائی کو استعمال نہیں کر سکتے جو آپ کو طاقت دے، جو آپ کو طاقت نہ دے لیکن آپ کی صحت کے لیے بہتر ہو، وہ آپ ڈاکٹر کے مشورے سے جو ہے وہ ٹیکہ وغیرہ لگوا سکتے ہیں، اگر ڈاکٹر کہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، آپ اپنے بال چھال کٹوانے یا ناخن کاٹنے کے لیے بالکل پریشان نہ ہوں، آپ اپنے ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کٹوا سکتے ہیں، اور اگر ڈاکٹر کہے تو آپ خون ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں، ٹیکہ وغیرہ آپ کو یعنی سرنج آپ کے جسم میں داخل ہو سکتی ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ہاں، جو سوالات آپ کے پوچھنے والے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسی چیز بتائیں کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، گناہ کی کوئی قسم ہو، چغلی کی کوئی قسم ہو، غیبت کی کوئی قسم ہو، نماز چھوڑنے کا کوئی ٹائم بھی ہو، آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اگر اس کے باوجود بھی بھوکے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت دے رہے ہیں، ادروائز اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ آپ بھوکے ہیں، آپ نے روزہ رکھنے کی نیت سے روزہ رکھ لیا، نماز کوئی بھی نہیں پڑھی،
آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کا تو سوال ہر حالت میں پہلے ہوگا. لیکن اگر آپ روزہ میں نے رکھ لیا ہے جی، نماز کوئی نہیں پڑھنی، روزہ میں نے رکھ لیا ہے جی، میوزک سننا ہے، گانے سننے ہیں، فلاں فنکار کو میں نے سننا ہے لازم، ٹھیک ہے، اچھا جی روزہ رکھ لیا ہے، اگلے کے گھر جا کے لڑائی ڈلوانے، پھوٹ ڈلوانے کا کام، تیلی لگانے کا کام جو ہے وہ ضرور کرنا ہے میں نے، ٹھیک ہے. اور روزہ رکھ لیا ہے تو میں نے موبائل پر سارا دن جو ہے وہ یہ فیس بک اور فلانی جو بھی جو ایپس ہیں ان کے ساتھ سارا دن انگلیاں چلانی ہے. تسبیح کے لیے انگلی نہیں چلانی، تسبیح کے لیے دانہ نہیں پھیرنا، یا نماز میں بیٹھ کر جو ہے وہ اتحیات میں بیٹھ کر اپنی انگلیوں کو حرکت یا ان کو وہ اس میں نہیں لے کے آنا، لیکن موبائل پر انگلی چلانی ہے. اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سارا دن آپ فضول باتیں کرتے ہیں موبائل پر، اگر اس سے بھی روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے. فضول باتیں آپ موبائل پہ گھنٹوں پیکج لگا کے اور روزے کی حالت میں آپ گفتگو، طویل گفتگو، مطلب بیکار گفتگو جو ہے وہ اگر کرتے ہیں تو آپ کو روزے کا کوئی وہ ثواب نہیں ہے، بلکہ آپ کو نقصان ہے، آپ کو گناہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، روزے کی حالت میں موبائل کا استعمال کرنا خام ہے، فضول، اور روزے کی حالت میں ٹی وی دیکھنا، روزے کی حالت میں میوزک سننا، ٹھیک ہے، تو یہ فضول کام ہے، فضولیات میں ہیں، ان سے روزہ آپ کا جاتا رہتا ہے. البتہ بال کٹوانے سے یا ناخن تشوانے سے آپ کے روزے کو کچھ نہیں ہوتا. تو وہ کام پوچھا کریں، وہ بات کیا کریں جس کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی مطلب بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ میں کام کروں. اب بال کٹوانے کے لیے یا ناخن کے لیے تو آپ بڑے سنجیدگی سے پوچھتے ہیں، لیکن آپ سارا دن باقی کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے، اس پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آگے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ ضرور ملاقات ہوگی. تو آپ ہمارے بہن بھائی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، اگر ہم آپ کے لیے کچھ اچھی بات جو ہے وہ آپ کو بھیجتے ہیں تو اس اچھی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے. کوشش کیا کریں کہ کوئی بات اگر اچھی ہو، آپ کو اچھی لگ رہی ہو، آپ کو یعنی دینی طور پر بھی آپ کو کوئی فائدہ دے رہی ہو، جسمانی طور پر بھی آپ کو راحت ملے، ذہنی طور پر بھی آپ کو سکون مل رہا ہو، دلی طور پر بھی آپ کو تقویت دے رہی ہو وہ بات، تو اس بات کو آگے شیئر ضرور کیا کریں. ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کو آگے شیئر کیا کریں. میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے. ہم نے پیچھے بہت لفنٹریاں مار لی ہیں، پیچھے ہم نے بڑے ڈرامے کر لی ہیں، بڑے گانے کر لی ہیں، بڑی میوزکیں کر لی ہیں، بڑی جناب وہ انٹرٹینمنٹ کر لی ہے، لیکن من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت کے راستے پہ لے آتا ہے، تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلی ملاقات کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.